Assalamu alaikum dear students. In lecture 31st we discussed definite articles اور اس کے بارے میں تقریباً ہم نے 30 MCQs کر لیے ہیں اور ہم نے ان سچویشنز کو ڈسکس کر لیا کہ جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکلس کو یوز کرتے ہیں. آج جو ہے وہ ہم اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ آج جو ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکلس کے جو یوسیج ہے اس کو ختم کرتے ہیں. ہمارے پاس ایڈجیکٹیوز آف نمبر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں آرڈینلس جبکہ دوسرے کو ہم کہتے ہیں کارڈینلس. ہمارے پاس ایڈجیکٹو آف نمبر 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں آرڈینلس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کارڈینلس. یہ آرڈینلس ہمارے پاس ہوتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جبکہ کارڈینلس ہمارے پاس ہوتے ہیں 1 2 3 وغیرہ. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں کارڈینلس. اب اگر آپ کے پاس MCQs آ جائیں کہ وی ڈسکسڈ ڈیش 5th چیپٹر اور آپ کے پاس آپشنز آ جائے اے اینڈ دا اینڈ 0 آرٹیکلس اور دوسرا آپ کے پاس MCQs آ جائیں وی ڈسکسڈ ڈیش 5 چیپٹرز اور آپ کے پاس آ جائے اے اینڈ دا اینڈ 0 آرٹیکل. تو یاد رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جب بھی آپ کے پاس آرڈینلز آتے ہیں ہم ہمیشہ اس سے پہلے آرٹیکل دا کو لگاتے ہیں. ہمارے پاس جب آرڈینلز آتے ہیں تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جب کارڈینلز آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ 0 آرٹیکل لگائیں گے. اس وجہ سے ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا وی ڈسکسڈ دا 5th چیپٹر اینڈ وی ڈسکسڈ 5 چیپٹرز. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MCQs نمبر 31 میں ہم نے آرٹیکل دا کو لگا لیا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس آرڈینل آیا ہے جبکہ MCQs نمبر 32 میں ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا یعنی ہم نے 0 آرٹیکل کو یوز کر لیا. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آیا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس کارڈینل آیا ہے. اس طرح اگر میں ایک اور MCQs لکھوں کہ his house is on dash for example 10th floor تو آپ یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی آپ آرٹیکل دا لگائیں گے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ آرڈینل آیا ہے اور جب بھی ہمارے پاس آرڈینل آئے گا تو ہم ہمیشہ اس سے پہلے کیا کریں گے؟ اس سے پہلے آرٹیکل دا کو لگائیں گے جبکہ کارڈینل سے پہلے ہم 0 آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں یعنی اس سے پہلے ہم کسی قسم کا آرٹیکل یوز نہیں کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے millions of people died in dash World War I. A and the and 0 article. Millions of people died in dash World War I. اب یاد رکھیں آپ کے پاس جتنے بھی نیمز آف وار آتے ہیں نیمز آف وارز جتنے بھی آپ کے پاس جنگوں کے نیم آتے ہیں آپ اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ millions of people died in the World War I. اگر یہ MCQs آپ کے پاس اس طرح آ جائیں کہ millions of people have died in dash wars اور آپ کے پاس آ جائے اے اینڈ دا اینڈ 0 آرٹیکل تو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آیا ہے؟ وارز آیا ہے، پلورل آیا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ 0 آرٹیکل لگائیں گے. millions of people have died in wars. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس جنگوں کے نیم آتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس صرف اور صرف جو ہے وہ جنگ آ جائے یعنی وارز آ جائیں اور اس کا نیم مینشن نہ ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ 0 آرٹیکل لگاتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہیں وی آر لیونگ ان ڈیش 21st century. A and the and 0 article. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کیا آ جائیں, آپ کے پاس جو ہے وہ
نیم آف سینچری آ جائیں, کیا آ جائیں, نیم آف سینچری آ جائیں, تو پھر آپ اس کے ساتھ آرٹیکل دا کو یوز کریں گے. سو وی آر لیونگ ان دا 21st century. آپ کے پاس جتنے بھی سینچریز کے نیم آتے ہیں آپ اس کے ساتھ آرٹیکل دا کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وی آر لیونگ ان ڈیش ماڈرن ایج, اور آپ کے ساتھ آ جائے اے این دا این زیرو آرٹیکل, یا آپ کے پاس آ جائے کہ اسٹون ایج از فیمس فار باربرزم. باربرزم کہتے ہیں وحشیت کو, اے این دا این زیرو آرٹیکل. تو اگر ہمارے پاس کسی بھی ایج کا نیم آ جائے, ایج جس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ فار ایگزامپل ایم سی کیوز آیا ہے کہ ڈیش رینیسانس واز اے ریولوشنری موومنٹ یا ایج. چلو تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس کسی ایج کا نیم آئے گا, دنیا کے مختلف پیریڈز کو ہم نے مختلف ایجز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ہمارے پاس اسٹون ایج ہے, اولڈ ایج ہے, ماڈرن ایج ہے, ہمارے پاس رینیسانس ہے, ہمارے پاس ریسٹوریشن ہے, ہمارے پاس ریفارمیشن ہے. یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے پاس موومنٹس یا ایجز کے نیمز ہیں. تو جب بھی ہمارے پاس کیا آئے گا, جب بھی ہمارے پاس کسی ایج کا نیم آئے گا تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ we are living in the modern age. The Stone Age is famous for barbarism and the Renaissance was a revolutionary age. تو ہمارے پاس جتنے بھی ایجز کے نیم آئیں گے ہم اس کے ساتھ آرٹیکل the کو یوز کریں گے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ایم سی کیوز نمبر 40. ڈیش سب کانٹیننٹ ہیز a lot of countries. A and the and zero article, یا ہم کہتے ہیں کہ situation in dash Middle East is not good. اور یہاں پر میں لگاؤں A and the and zero article. اب جتنے بھی آپ کے پاس جیوگرافیکل لوکیشنز ہے, جیوگرافیکل لوکیشنز, تو ہم اس سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے آرٹیکل لگاتے ہیں. جیوگرافیکل لوکیشن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کو جو ہے وہ مختلف حصوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ نام دیے گئے ہیں. تو جب ہم ورلڈ کو اس کے جیوگرافیکل لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ آرٹیکل لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دا سب کانٹیننٹ ہیز اے لاٹ آف کنٹریز اینڈ سچویشن ان دا مڈل ایسٹ از ناٹ گڈ. پھر نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایم سی کیوز نمبر 42. اگر میں کہوں کہ عائشہ ڈیش بوائے واز پلینگ, تو اب دیکھیے یہ ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے اس کا تعلق اصل میں بیسیکلی ہے آرڈر آف ایڈجیکٹو کے ساتھ. آرڈر آف ایڈجیکٹو کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی سینٹینس میں انڈیفینٹ آرٹیکل کو بھی لگانا ہے اور ڈیفینٹ آرٹیکل کو بھی لگانا ہے, تو یاد رکھیں پہلے آپ کے پاس انڈیفینٹ آرٹیکل آئے گا اور اس کے بعد کیا آئے گا, ڈیفینٹ آرٹیکل آئے گا. اگر آپ نے کسی سینٹینس میں انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکل دونوں کو یوز کرنا ہے تو اس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے آپ انڈیفینٹ آرٹیکل کو لگائیں گے اور اس کے بعد ڈیفینٹ آرٹیکل کو لگائیں گے. عائشہ اب بوائے, میں نے لکھا کہ اب بوائے, اب اسی بوائے کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یعنی اسی بوائے کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو میں کہوں گا کہ the boy was playing. تو جب بھی آپ کسی سینٹینس میں دونوں آرٹیکلس کو ریپیٹ کریں گے تو رول یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس انڈیفینٹ آرٹیکل آئے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفینٹ آرٹیکل آئے گا. دین کمنگ ٹوورڈز ایم سی کیوز نمبر 43. اگر ہمارے پاس جو ہے وہ turn towards dash east, ہمارے پاس A and the and zero article.
آپ کے پاس جتنے بھی ڈائریکشنز آتے ہیں, ڈائریکشن, یا آپ کہتے ہیں کہ دا کار ٹرن ٹورڈز ڈیش لیفٹ, اے این دا این زیرو آرٹیکل. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں, آپ کے پاس جب بھی ڈائریکشنز آتے ہیں, یعنی آپ کے پاس آ جائے نارتھ, ایسٹ, ویسٹ, ساؤتھ, صحیح ہے, یا لیفٹ, رائٹ, تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, آرٹیکل دا لگائیں گے. سو ٹرن ٹورڈز دا ایسٹ اینڈ دا کرنٹ ٹرن ٹورڈز دا لیفٹ. پھر ہمارے پاس آ جائے گا MCQs نمبر 45. دا برٹش fought against ڈیش 6. اب جب آپ کے پاس نیشنلٹیز آ جائیں یا آپ کے پاس کمیونٹیز آ جائے تو آپ اس سے پہلے آرٹیکل دے لگاتے ہیں. دا برٹش fought against the 6. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ضرور ہوگا کہ نیشنلٹی اور کمیونٹی کے درمیان ڈفرینس کیا ہے. تو نیشنلٹی جب ہم کسی کوئی نام جب اس کے ملک کے بیس پر دیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں نیشنلٹی, اور جب ہم کسی کو نام اس کے کلچر یا ریلیجن کی وجہ سے دیتے ہیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کمیونٹی. اب برٹش ہمارے پاس کیا ہے, جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں ہم اسے برٹش کہتے ہیں, اور اس طرح 6 ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے. یہ کمیونٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا ایک سپریٹ جو ہے وہ ریلیجن ہے. تو آپ اپنے ذہن میں بس اتنا یاد رکھیں کہ اگر کسی کو آپ کنٹری کے نیم پر, کنٹری کے بیس پر نیم دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بن جائے گا نیشنلٹی, اور اگر آپ کسی کو اس کے کلچر یا ریلیجن کی وجہ سے کوئی نام دیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کمیونٹی. اور یاد رکھیں نیشنلٹی اور کمیونٹی سے پہلے ہمیشہ آپ کے پاس آرٹیکل دا آتا ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے MCQs نمبر 46. ڈیش خوشحال ایکسپریس provides good service, A and the N0 article. پھر ہمارے پاس ہے 47. میں کہتا ہوں کہ ڈیش ایمریٹس provides good service, A and the N0 article. اور پھر میں کہتا ہوں کہ the Lusitania was a ship, A and the N0 article. اب دیکھیے اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس جب بھی کسی ٹرین کا نیم آئے گا, نیم آف ٹرین, تو ہم اس سے پہلے کیا کریں گے, ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز کریں گے. اگر ہمارے پاس کسی ٹرین کا نیم آتا ہے تو ہم ہمیشہ اس سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دا خوشحال ایکسپریس پرووائڈس گڈ سروس. اسی طرح اگر ہمارے پاس نیم آف پلین آ جائے, ہمارے پاس یہ جو ایروپلینس ہوتے ہیں ان کا اگر ہمارے پاس کوئی نیم آ جائے تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دا ایمریٹس پرووائڈس گڈ سروسز یا گڈ سروس. اور اس طرح اگر آپ کے پاس نیم آف شپ آ جائے, کسی سمندری جہاز کا نیم آ جائے, تو آپ اس سے پہلے بھی آرٹیکل دا لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے سورسز ہے, صحیح ہے, اگر اس کا ہمارے پاس نیم آتا ہے تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں. یاد رکھیے اسٹوڈنٹس, ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اس کا ہمارے پاس نیم آئے گا, اگر ہمارے پاس اس کا نیم نہیں آیا ہے اور صرف اس چیز کی بات کی گئی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے, ہم اس کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل لگائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اے شپ ڈراؤنڈ ان سی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دا شپ, صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اے شپ, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس شپ کا نیم نہیں آیا ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ لوسیٹینیا شپ ڈراؤنڈ ان سی تو پھر میں کہتا ہوں کہ دا لوسیٹینیا شپ. کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آئے گا, ہمارے پاس شپ کا نیم آئے گا تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز کریں گے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے MCQs نمبر 49. ڈیش رباب is played along with ڈیش منگے. ہم اپنے ڈوٹیشن کی بات کر لیتے, اے اینڈ دا N0 آرٹیکل. اب جتنے بھی آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس کے نام آتے ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹس, تو ہم اس سے پہلے کیا کرتے ہیں, آرٹیکل دا لگاتے ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس کے نام آتے ہیں
ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ the rawab is played along with the mangi. جس طرح آپ لوگ کے پیپر میں ایم سی کیوز ہے, ایم سی کیوز نمبر 50 ڈیش violin is a musical instrument. A and the and zero article. تو اب وائلن ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے, اور میوزیکل انسٹرومنٹ سے پہلے ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم ہمیشہ آرٹیکل the کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے 51. اب یہ جو ہے وہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہو جائے گا. I live in dash Pakistan. A and the and zero article. I live in dash Islamic Republic of Pakistan. A and the and zero article. پھر میں کہتا ہوں کہ he visited America. A and the and zero article. 54. He visited dash United States of America. اور ہمارے پاس آ جائے A and the and zero article. MCQs number, he visited dash KSA, A and the and zero article. And MCQs number 56 is they are staying in dash UK, A and the zero article. اب اس پوائنٹ کو ذرا سمجھے. ہمارے پاس رول یہ ہے کہ ہم کسی کنٹری کے نیم سے پہلے آرٹیکل کو یوز نہیں کرتے ہیں. پوائنٹ کو بڑے غور کے ساتھ سنیں. ہم کسی بھی کنٹری کے نیم سے پہلے آرٹیکل کو یوز نہیں کرتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی لیو ان دا پاکستان تو ہمارا یہ جو آنسر ہوگا یہ غلط ہوگا, بلکہ ہمارے پاس رائٹ آپشن کیا ہوگا کہ آئی لیو ان پاکستان. یہاں پر ہم زیرو آرٹیکل لگائیں گے, یعنی یہاں پر ہم نے کسی قسم کا آرٹیکل یوز نہیں کرنا ہے, تو ہمارے پاس اس میں جو رائٹ آپشن ہوگا دیٹ از آئی لیو ان پاکستان. لیکن اگر کسی بھی کنٹری کے نیم سے پہلے ورڈ ریپبلک آ جائے, اگر کسی بھی کنٹری کے نیم سے پہلے ورڈ ریپبلک آ جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ آئی لیو ان دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. میں کہہ رہا ہوں کہ آئی لیو ان پاکستان. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی لیو ان دا پاکستان تو ہمارا سینٹینس غلط بن جائے گا. لیکن اگر ہمارے پاس کسی بھی کنٹری کے نیم سے پہلے ورڈ ریپبلک آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگاتے ہیں. تو پھر اگر میں کہوں گا کہ آئی لیو ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو ہمارا جو آنسر ہوگا وہ غلط ہوگا, بلکہ ہمارے پاس یہ رائٹ اس طرح ہوگا جب میں کہوں گا کہ آئی لیو ان دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پھر ایم سی کیوز نمبر 53, وہی والا رول ہمارے پاس ہے کہ ہی وزٹڈ امریکہ. اگر میں کہتا ہوں کہ ہی وزٹڈ دا امریکہ تو ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس غلط بن جائے گا, کیونکہ یہ رول ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کسی کنٹری کے نیم سے پہلے آرٹیکل کو یوز نہیں کرتے ہیں. لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ کسی کنٹری کے نیم سے پہلے اگر ورڈ ریپبلک آ جائے تو ہم اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگاتے ہیں. سو سیم از دا کیس آف دا ورڈ یونائٹڈ. اگر کسی بھی کنٹری کے نیم سے پہلے ہمارے پاس ورڈ یونائٹڈ آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگائیں گے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہی وزٹڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہم اس طرح نہیں کہتے کہ ہی وزٹڈ دا امریکہ, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہی وزٹڈ امریکہ. لیکن یہاں پر جب ہمارے پاس اس کا امریکہ سے پہلے ہم ورڈ یونائٹڈ لگائیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہی وزٹڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ وہ کنٹریز جس کے نیم کا ایبریویشن ہوتا ہے, ایبریویشن, وہ کنٹریز جس کے نیم کا ایبریویشن ہوتا ہے. اب ایبریویشن کسے کہتے ہیں, آپ کے پاس اگر کسی بھی کنٹری کے نیم میں 2-3 ورڈز ہوتے ہیں تو ان کا جو سٹارٹنگ لیٹر ہوتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ کمبائن کر کے ایک
کر کے پریزنٹ کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں ایبریویشن. جس طرح کہ اسے ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگڈم سے ہم نے کے لیا, سعودیہ سے ہم نے ایس لیا, عربیہ سے ہم نے اے لیا. یہاں سے ہم نے 3 ورڈز لے لیے اور 3 لیٹرز لے لیے ہیں اور ان سے ہم نے بنا لیا ہے ایبریویشن. اب اگر آپ سے یہ کوشچن پوچھا جائے کہ پاکستان کا ایبریویشن کیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا پاکستان کا ایبریویشن ہمارے پاس پی کے ہیں؟ نہیں جی, یہ ہمارے پاس اس کا ایبریویشن نہیں ہے, کیونکہ ایبریویشن کے لیے یاد رکھیں کہ اس میں آپ کے پاس 2 یا مور دین 2 ورڈز ہوں گے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یو اے ای, تو یونائٹیڈ سے ہم نے یو لیا, عرب سے ہم نے اے لیا, ایمریٹ سے ہم نے ای لے لیا, تو یہاں پر ہم اس کو کہیں گے ایبریویشن. یا جس طرح ہمارے پاس ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو یو ایس اے. اس طرح یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ یو کے, تو یو کا مطلب ہے یونائٹیڈ اور کے کا مطلب ہے کنگڈم. تو جس کنٹری کے نیم کا آپ کے پاس ایبریویشن ہوتا ہے, آپ اس سے پہلے آرٹیکل دا لگائیں گے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہی وزٹڈ دا کے ایس اے اینڈ دے آر اسٹیئنگ ان دا یو کے. تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کنٹری کے نیم سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس 3 ایکسیپشن کیسز ہیں. ایکسیپشن نمبر 1 از that when there is the word republic before the name of a country. Exception number 2 is that when there is the word united before the name of a country. Exception number 3 is that when a country's name has got abbreviation. In these 3 cases you can use article the with those the names of those countries. تو dear students, ہمارے پاس جو different articles ہیں اس کے usage کو جو ہے وہ ہم نے ختم کر لیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہم نے تقریباً اس کے بارے میں 56 MCQs کر لیے ہیں. ریزن یہ ہے کہ اتنے زیادہ ایم سی کیوز کرنے کا, کیونکہ آپ کے پاس یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ ون وے اور دا ادر وے آپ لوگ کے مختلف قسم کے ٹیسٹس میں جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. تو ہوپ فلی اس کو کور کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوشچن نہیں رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس انڈیفینٹ آرٹیکلس کو ہم کہاں پر یوز نہیں کرتے ہیں اور کون کون سے ایسے سچویشنز ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ آرٹیکلس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.